ہم یہاں یہ بھی بتا دیں کہ یہ صرف مرزا صاحب ہی نہیں خیانت کرتے، جالوی صاحب بھی خیانتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے یہ تیار ہیں۔ جالوی صاحب نے قرآن کریم کی اس آیت میں تحریف معنوی کی کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نصیب فرمایا۔ تو جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ بیعت رضوان والے صحابہ سے جو ہم یہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان سے راضی ہوا، یہ غلط فہمی اور دھاندلی ہے۔ ایسی بات نہیں، اللہ صرف اسی وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ وقتی معاملہ تھا اللہ کے راضی ہونے کا، اب یہ سمجھ لینا کہ ساری زندگی کے لیے اور ہمیشہ کے لیے قیامت کے لیے راضی ہو گیا، یہ غلط ہے۔ آیت میں جو آیا نا کہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ایک تو اس سے ہم جو نکالتے ہیں کہ اللہ قیامت تک کے لیے ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی ہماری طرف سے نا دھاندلی ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ صرف اس وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر اذ یبایعونک۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور دیکھیں قرآن کریم کی آیات پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا تھا۔ سورہ حجرات کا آغاز آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ وہ لوگ ہیں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ یہ تو منتخب ترین افراد تھے، ان کے دل منتخب تھے اللہ کی طرف سے۔ یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہوا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس وقت ہی ہوا، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور قرآن قیامت تک پڑھا جانا ہے، تو آپ یہ یعنی خیانت کرتے ہوئے، تعریف معنوی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پر راضی ہوا تھا، ہمیشہ کے لیے راضی نہیں ہوا۔ اب مرزا صاحب یہ تو آپ کے بھی خلاف، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو رضوان الہی جو ہے، رضامندی اللہ کی اور پکی جنت ہے، یہ تو صلح حدیبیہ والے صحابہ کرام کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں، اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے۔ اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا؟ صلح حدیبیہ کے۔ اور آپ کے گرو صاحب نے اس کو بھی فارغ کر دیا۔ اب آپ لگائیں نا فتویٰ، آپ کے بقول بھی وہ قرآن کے مخالف ہو گئے نا۔ قرآن کہتا ہے آپ کے بقول کہ یہ لوگ جنتی ہیں، تو آپ کے جالوی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو وقتی معاملہ تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہ دیکھیں اہل سنت کے موقف کو کس طرح انہوں نے کوشش کیا کہ دھندلا دیں، لوگوں کے سامنے جھوٹ بول بول کر، خیانتیں کر کے اور تحریفیں کر کے۔ کتنی بڑی تحریف ہے، اور آج تک کوئی بندہ بتائے اہل سنت کے کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی فرد نے یہ بات کہی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو اللہ راضی ہوا، قرآن میں اللہ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، وہ تو عارضی تھا، اسی وقت کے لیے تھا، تھوڑے لمحوں کے لیے، بعد میں تو ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دھاندلیاں ہیں، یہ دھاندلیاں ہیں۔ دھاندلی یہ نہیں کہ صحابہ کرام کی رضامندی کا جو سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے انہیں، اس کو تا قیامت مانا جائے، یہ دھاندلی یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کو محدود کر دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ وقتی تھی۔ تو مرزا صاحب، جھالوی صاحب کے بقول تو آپ بھی دھاندلی کرتے ہیں، آپ دھاندلی چھوڑ کیوں نہیں دیتے، یا کھل کر کہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، آپ کہیں کہ میرے استاد صاحب نے دھاندلی کی ہے، حقیقت میں یہ دھاندلی نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب یہ آپ کی حالت ہے اور آپ کے استاد صاحب کی یہ حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب کرے۔